آج کے مضمون کا عنوان سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی بنانے کا مقصد ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ ہم انسانوں کو جانچیں کہ ہم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب اور جامع بیان ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا، وہی اللہ ہے جس میں آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کس کا عمل بہتر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اور پھر سورہ کہف آیت نمبر 7 میں فرمایا، بے شک جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو پیدا کرنے اور اس کائنات کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو آزمایا جائے کہ ان میں کس کا عمل بہتر ہے۔ ذرا سوچئے، اس وقت کرۂ ارض پر تقریباً 7 ارب لوگ مصروف عمل ہیں۔ اسی طرح کتنے ہی ہم سے پہلے آئے اور دنیا کے اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر کے واپس چلے گئے، اور ہمارے بعد کتنے ہی آئیں گے جو اس دنیا کے اسٹیج پر اپنا کردار ادا کر کے چلے جائیں گے۔ سب کے عمل کو ہمارے رب نے پہلے بھی جانچا، اب بھی جانچ رہے ہیں، اور آگے بھی تا قیامت آنے والوں کے عمل کو جانچیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے اور اس عظیم کائنات کو بنانے کا اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ غرض یہ دنیا کے اسٹیج ڈرامے کی طرح ہے، بہت بڑا کھیل جس کے لکھنے والے اور ہدایت کار اللہ خود ہیں۔ اس میں ہر ایک کا ایک کردار ہے جیسے کہ ڈرامے میں ہوتا ہے، اور اس نے اپنا ایک کردار بہترین طور پر ادا کرنا ہے۔ اس اسٹیج ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جوہر دکھانے کے لیے صرف ایک ہی موقع ہے۔ ایک دفعہ آپ کے کردار ادا کرنے کا وقت ختم ہوا تو اگلے کسی ڈرامے میں دوبارہ موقع کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کوئی بھی اس دنیا سے جا کر کبھی واپس نہیں آیا، لہٰذا صرف ایک موقع ہے۔ جس نے اپنی اسٹیج پر حاضری کو بہترین طور سے ادا کیا وہی کامیاب ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلے ٹی وی پر جب ڈرامہ سیریل چلا کرتی تھی اور 13 قسطوں کے بعد اختتام پذیر ہوتی تو ایک پروگرام میں تمام کرداروں کو بلایا جاتا اور میزبان ان سے سوال و جواب کی محفل سجاتا۔ ڈرامے کو پسند کرنے والے بعض ناظرین کو بھی اس میں مدعو کیا جاتا اور وہ بھی اس پروگرام میں کرداروں کو روبرو اپنے سامنے دیکھتے۔ خاص بات اس پروگرام کی یہ ہوتی تھی کہ جس کردار نے اپنا روپ بہترین انداز میں ادا کیا ہوتا اس کی سب سے زیادہ ناظرین پذیرائی کرتے، چاہے وہ ایک ملازم ہی کا کردار کیوں نہ ہو۔ یعنی اہمیت کردار میں جان ڈالنے کی ہوتی تھی، اور ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ہیرو یا ہیروئن ہی کی سب سے زیادہ تعریف ہو۔ اس پروگرام میں تعریف کا معیار صرف اور صرف بہترین اداکاری تھی۔ یہی معاملہ ہماری دنیا کے اس اسٹیج ڈرامے کا ہے۔ ڈرامے کے اختتام پر جو پروگرام آخرت میں سجنا ہے اس میں ہر ایک کی تعریف اس کی کارکردگی کے مطابق ہونی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، افسر ہو یا ماتحت، کسی کمپنی کا مالک ہو یا ادنا کارکن، خاتون خانہ ہو یا بیرون خانہ مصروف عمل کوئی خاتون، ڈاکٹر ہو یا طبی معاون، غرض کوئی روپ ہو یا معاشرے میں کوئی رتبہ، آخرت میں تعریف و کامیابی صرف اور صرف اپنے کردار کو اچھی طرح ادا کرنے والے یعنی بہترین کارکردگی پیش کرنے والے کی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کس کا عمل بہتر تھا۔ مثلاً طبیب تھا تو صرف پیسہ کمانا مقصد تھا یا مریضوں کی صحت یابی؟ لیکچرار تھا تو دوسرے ساتھیوں کو پچھاڑ کر آگے بڑھنا اور واہ واہ مقصد تھا یا طالب علموں کو اچھی تعلیم دینا؟ غرض ہر شعبے، ہر روپ میں اس کردار کا عمل کس طرح کا تھا یہ دیکھا جائے گا۔ یعنی کیا وہ بہتر عمل کرنے والا تھا، گزارا لائق عمل کرنے والا تھا، یا پھر برا عمل کرنے والا؟ ہر 3 صورتوں میں آخرت میں تعریف یا مذمت اس کے عمل کے مطابق ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ نے ہمارے عمل کی جانچ کے لیے ہمیں معاشرے میں مختلف حالات، مرتبوں اور معاملات سے دوچار کیا ہے۔ اسی طرح دنیا کا یہ اسٹیج ڈرامہ چلتا ہے۔ سب کا مرتبہ ایک جیسا نہیں، سب کے حالات مختلف ہیں،
اور اسی طرح سب کے ساتھ دوسروں سے الگ معاملات پیش آتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ ان معاملات کے پیش آنے پر اس شخص کا عمل کس طرح کا رہا، یعنی جب کوئی معاملہ پیش آیا تو اس نے رویہ کیسا رکھا، ریئیکٹ کیسے کیا۔ جس طرح اس سے نمبر آزما ہوا، جتنے مناسب طریقے سے رد عمل دے گا یعنی ریئیکٹ کرے گا، اتنا ہی بہتر اس کا عمل کہلائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ ہر انسان کی دیکھتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے دنیا کی اسٹیج سجائی ہے۔ دیکھیں، اصل اہمیت معاملے کے پیش آنے پر آپ کے رد عمل یعنی ریئیکشن کی ہے۔ بذات خود معاملہ اتنا اہم نہیں۔ اس کی مثال یوں لیں کہ فرض کریں آپ کی عمر 50 سال ہے، بچپن میں آپ بیمار پڑ گئے تھے، ابھی صحیح طور سے آپ کو یاد نہیں کہ اسمال پاکس ہوئی تھی یا چکن پاکس، مگر آپ بیمار ہوئے تھے۔ اب سوچیں کہ آپ کا عمل کس طرح کا تھا؟ کیا آپ نے صبر کیا تھا؟ کیا والدین کے لیے آزمائش تو نہ بنے تھے؟ کیا اپنے ساتھیوں کو بے احتیاطی سے بیماری منتقل تو نہ کی تھی؟ کیا اللہ کو یاد کرتے رہے تھے؟ کیا تندرست ہونے کے لیے اپنے مالے سے تعاون کرتے رہے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ بیماری چکن پاکس تھی یا اسمال پاکس، آج اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، اہمیت آپ کے رد عمل کی ہے۔ اسی طرح فرض کریں 15 سال کی عمر میں آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ کون سی ٹانگ ٹوٹی تھی؟ اسکول میں ٹوٹی تھی یا گھر پر؟ کس ہسپتال میں علاج کیا تھا؟ وغیرہ۔ آج ان حالات و واقعات کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ آپ کے عمل کی ہے جو ٹانگ ٹوٹنے پر آپ کا رہا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ معاملے کی جزیات اور ہر ایک کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ جزیات یعنی حالات و واقعات اہم نہیں، بلکہ اہم آپ کا عمل ہے جو ان حالات کے پیش آنے پر آپ کرتے ہیں۔ یعنی مختلف معاملات کے پیش آنے پر ہمارا عمل کیسا رہتا ہے، وہ اہم ہے۔ معاملات تو اسٹیج ڈرامے کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ مختلف انداز میں پیش آتے رہیں گے۔ ان معاملات میں ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، وہ اہم ہے۔ ہم بحیثیت کردار ان معاملات سے نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں، وہ اہم ہے۔ یوں اس دنیا کے اسٹیج ڈرامے کے بعد آخری پروگرام میں تعریف اسی کی ہوگی جس نے اپنا کردار بہترین انداز سے ادا کیا ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 2، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے۔